بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری سیریز اسپریچول ڈیزیزز آف ہارٹ کا لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ اس میں ہم جن ڈیزیزز کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے ہیڈ لیسنس، ہیٹرڈ اور شرک۔ ہیڈ لیسنس، غفلت۔ غفلت کیا ہے؟ انسان کا ایک بہت بڑا عیب ہے۔ اپنے ارد گرد سے غفلت، اپنے آپ سے غفلت، اپنے خالق سے غفلت، اپنی زندگی کے مقصد سے غفلت، اپنی تخلیق کے مقصد سے غفلت، آخرت سے غفلت، اعمال سے غفلت، قرآن سے غفلت، ذکر سے غفلت، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے غفلت، دعا سے غفلت، حقوق و فرائض سے غفلت، امانت و دیانت داری سے غفلت، سچائی سے غفلت، صلہ رحمی سے غفلت۔ اگر ہم یہ لسٹ بنانا شروع کریں تو انکاؤنٹیبل ایسپیکٹس ہیں جو ہمارے سامنے آئیں گے اور جن سے آج کا انسان غافل ہے۔ آسان بات کرتے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، اور انسان کو احساس ہی نہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ پاک سن رہے ہیں، لیکن انسان کو پتہ ہی نہیں کہ کوئی مجھے بھی سن رہا ہے۔ اللہ ساتھ ہے، لیکن انسان محسوس ہی نہیں کر رہا اللہ کے ساتھ کو۔ اذان ہو رہی ہے، مؤذن کہہ رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم، لیکن غافل انسان پڑا سو رہا ہے۔ بار بار اپنا سیل فون تو چیک کر رہا ہے، اپڈیٹس میسیجز تو چیک کر رہا ہے، مگر قرآن نہیں کھول رہا۔ سارا دن لہو باتوں میں تو گزار دے گا، لغویات میں تو گزار دے گا، مگر ذکر الہی کا پتہ ہی نہیں۔ ایک ڈاکٹر کے انتظار میں 2 گھنٹے تو بیٹھ جائے گا، مگر دعا کے لیے 10 منٹ بھی نہیں۔ کیا دوا کے ساتھ ساتھ دعا کی ضرورت نہیں؟ اس وقت ہمارا معاشرہ ہر طرف سے غفلت میں گھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنا تعارف بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کروایا تھا کہ شروع کرو اللہ کے نام سے جو بہت مہربان، جو بہت رحیم ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ آج ہمیں ہمارے حالات سے سکھانا چاہتے ہیں اور ہم نہیں سیکھ رہے تو یہ بھی غفلت ہے۔ والدین کا بچوں کو سمجھانا، آخر کیوں سمجھانا ہے؟ کیونکہ وہ ان کا فائدہ چاہتے ہیں، وہ ان سے پیار کرتے ہیں۔ بیماری میں والدین بچوں کو کڑوی سے کڑوی دوائی دینے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں۔ اگر دوائیاں اثر کرنا چھوڑ دیں تو انجیکشنز لگانے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں۔ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ان کے فائدے کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے۔ وہ اپنے بندے کو اس کے حالات کے حوالے سے ہی اس کو سمجھانا چاہتا ہے، مگر انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ آج ہماری نوجوان نسل کی غفلت کیا ہے؟ وہ فطرت سے ہٹ چکے ہیں۔ انہوں نے خود کو لغویات میں اتنا مشغول کر لیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مثبت طریقوں کی طرف لے کر جانا ہی نہیں چاہتے، مثبت راہ کی طرف وہ جانا ہی نہیں چاہتے۔ فطرت سے کیسے ہٹ گئے ہیں وہ؟ کچھ ایگزامپلز: راتوں کو جاگنا، دن میں سوئے رہنا، فیشن گلیمرس کے پیچھے پڑے رہنا، ہر وقت کی سستی، ہر وقت کی کاہلی۔ کوئی کام اگر ان کو کہہ دیا جائے تو ان کے فیس ایکسپریشنز دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ نوجوان نسل اگر اس غفلت میں پڑی رہے گی، اپنے اندر سے ایکٹیونیس کو ختم کر دے گی، تو وہ کل کس طرح دین کی خدمت کرے گی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں غافلین کی تعریف کر دی، تعارف کروا دیا، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، اور وہ کبھی پلٹیں گے نہیں۔ ایک حدیث میں کچھ نشانیاں، غافل انسان کی نشانیاں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ سب سے پہلے یہ کہ نیکی اور بدی کی شناخت اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ انسان محروم ہو جاتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بدی کیا ہے، نیکی کیا ہے۔ پھر صحیح بخاری میں آتا ہے کہ
نیک آدمی سے اگر گناہ ہو جائے تو اس کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر پہاڑ ٹوٹ پڑے گا، اور منافق سے گناہ ہو جائے تو وہ اس کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ناک پر مکھی بیٹھی ہے اور وہ اڑ جائے گی۔ مطلب دوسری نشانی اس حدیث سے ہمارے سامنے یہ آ رہی ہے کہ اس کے سامنے گناہ کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی۔ نمبر 3، عبادات میں سستی رہتی ہے، ہر وقت کی سستی، ہر وقت کی سستی۔ اور اگر کبھی جائے نماز بچھا بھی لی فرضی عبادت کرنے کے لیے، تو بھی اس عبادت میں جھمائیاں آ رہی ہیں، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا، اللہ کے ذکر کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اس میں مانگ کیا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سستی کو ہمارے اندر سے نکالے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعا سکھا کے گئے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرام والبخل۔ اے اللہ مجھے عاجزی سے، کاہلی سے، بزدلی سے، بڑھاپے سے، کنجوسی سے بچا کر رکھ۔ ایسی عاجزی کے انسان دبا بیٹھا ہے اور وہ اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتا، کانفیڈنٹ ہو کے کوئی نیک کام ہی نہیں کر سکتا۔ ایسی عاجزی سے اللہ بچا کے رکھنا، سستی کاہلی سے بچا کے رکھنا، بزدل بن کے نہ رہیں ہم مسلمان ہیں۔ ایک مومن قوی ہوتا ہے، قوت والا ہوتا ہے۔ پھر بڑھاپا، ایسا بڑھاپا جو کمزوریوں سے بھرا ہوا بڑھاپا ہو۔ ابھی ہم نے پیچھے نوجوان نسل کی بات کی، والدین بوڑھے ہو رہے ہیں، ان کو سہاروں کی ضرورت ہے، اور آج کی اولاد سے ان کی خدمت کرنا، ان کے لیے کام کرنا مشکل ہوا ہے۔ ان کو دوائی دینا، ان کی خدمت کرنا، ان کے چھوٹے چھوٹے کام کرنا، ایون ان کی صفائی ستھرائی کا خیال کرنا بہت مشکل ہو گیا ان کے لیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کنجوسی سے بچا کے رکھنا، کیونکہ انسان دینے دلانے سے جو غافل رہتا ہے اس کی وجہ بھی سستی اور کاہلی ہی ہوتی ہے۔ نیکسٹ ڈیزیز ہیٹرڈ، نفرت۔ یہ بھی ایک نیگیٹو فیلنگ ہے جو انسان کے اندر آ جاتی ہے۔ کوئی اچھا ہی نہیں لگتا انسان کو، کسی کا کوئی ایکشن پسند ہی نہیں ہے، کسی کی کوئی بات پسند ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں پسند؟ انفیریورٹی کمپلیکس کی وجہ سے، احساس برتری کی وجہ سے۔ سب چھوٹے، میں سب سے اعلیٰ، سب بدصورت، میں سب سے زیادہ خوبصورت، سب کے اندر نقص ہیں اور میں سب نقائص سے پاک۔ ایسے شخص کا کوئی آئیڈیل ہی نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے ایسے شخص کی جو ہر طرف نفرتیں ہی نفرتیں اس کو نظر آ رہی ہیں، اس کے دل میں نفرتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ ایسے شخص کا کوئی آئیڈیل نہیں ہوتا کسی بھی شعبے میں۔ اور اس کو اب مختلف شعبے اگر ہم اپنے ذہن میں لے کر آئیں، ہمارے ارد گرد تعلیم کا شعبہ، ہمارے ارد گرد بہت سے فن ہے، لوگوں کے پاس بہت سے ٹیلنٹ ہیں، کوکنگ، اسی طرح سے موٹیویشنل اسپیکرز ہیں ہمارے سامنے، استاد ہیں، بکس ہیں، اور مختلف کیریکٹرز ہیں ہمارے سامنے۔ ایسے شخص کا کوئی آئیڈیل نہیں ہوتا، اور اگر اس کو کچھ اچھا لگتا ہی نہیں تو سمجھ جائیں کہ مسئلہ دوسروں میں نہیں، مسئلہ اس کے اندر ہے۔ اور اگر میرے اندر یہ نیگیٹو فیلنگز ہیں then I have to work on myself۔ یاد رکھیے نتیجہ ایسے شخص کا کیا نکلتا ہے، ایک اسٹیٹمنٹ کو، کہ اگر میں نے ہر کسی سے نفرت کی تو میں اکیلا رہ جاؤں گا۔ ہمارے دین نے ہمیں کسی انسان سے نفرت کرنی نہیں سکھائی، ہاں برائی سے نفرت کرنا ضرور سکھائی ہے۔ برائی سے نفرت کیجیے، برائی کرنے والے سے نفرت نہیں کریں، شاید کہ وہ ہمارے حسن سلوک سے اس برائی سے بچ جائے۔ نیکسٹ ون از شرک۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شرک کو سب سے آخر میں کیوں رکھا گیا؟ دیکھیے چھوٹی چھوٹی بیماریاں انسان کو بہت زیادہ بیمار کر دیتی ہیں۔
اسی طرح یہ چھوٹی چھوٹی جو اسپریچول ڈیزیزز ہم نے پہلے جن کے بارے میں بات کی، وہ سب انسان کو شرک پر آمادہ کر دیتی ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں صرف ایک بات ہے کہ شرک کیا ہے؟ شرک بت بنا کر اس کو پوجنے کا نام ہے، اس سے دعائیں مانگنے کا نام ہے، اس کے سامنے اپنی التجا رکھنے کا نام ہے، اس سے امیدیں لگانے کا نام ہے۔ جب ہم صرف اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لیتے ہیں تو ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں، اور پھر ہم ہر چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں شرک کرنے لگ جاتے ہیں اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث سے ایک ہمیں بات پتہ چلتی ہے۔ انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ حدیث کا مفہوم ہے کہ میری امت میں شرک اس طرح آئے گا جس طرح کالی اندھیری رات میں کالی چونٹی کا آنا۔ قرآن کا اسلوب ہے، قرآنک سٹائل ہے کہ قرآن پاک گہری سے گہری بات کو آسان طریقے سے سمجھا دیتا ہے، اور شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کو آسان الفاظ میں سمجھانا بہت ضروری تھا۔ اگزامپل سورہ لقمان میں لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو تلقین کی، نصیحت کی کہ بیٹا شرک نہیں کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک تو بڑا ہی ظلم کی بات ہے۔ اگر بچے سے کہا جا رہا ہے، بچے کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، بچے تو اتنی فلسفیانہ اور اتنی کمپلیکیٹڈ باتیں نہیں سمجھتے، لیکن بچے کو یہ بات سمجھا دی ان کے ابا جان نے۔ اب پہلی بات ذہن میں رکھیں کہ شرک کوئی کمپلیکیٹڈ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اسٹریٹ فارورڈ بات ہے، اسی لیے ایک بچے کو اتنی آسانی سے یہ بات سمجھا دی گئی۔ شرک کو سمجھنے کے لیے ہم شرک کو کیٹیگرائز کر لیتے ہیں، ایک ہے ظاہری اور ایک ہے باطنی۔ ظاہری تو ہم سب بہت اچھے سے سمجھتے ہیں کہ کسی بت کو پوجنا، کسی انسان کو الہ کا درجہ دے دینا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شرک ہونے لگا تھا، اور آج کل ہمارے ارد گرد جو مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ ایک ہے باطنی شرک، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجاثیہ میں فرمایا، میں آپ کے سامنے ترجمہ رکھوں گی کہ تم نے ایسے انسان کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا، پھر اللہ اس کو گمراہی کی راہ پر جانے دیتے ہیں، حالانکہ اس کے پاس علم ہے۔ اب دیکھیں، یہاں پر کسی جاہل، کسی غافل انسان کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ پڑھا لکھا ہے، خدا کو جاننے والا ہے، دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والا ہے، مگر اس سے غلطی کیا ہوئی کہ اس نے اپنی ہوا کو، اس نے اپنی خواہشات نفس کو الہ بنا لیا۔ خواہشات کو عربی میں ہوا کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں، اور ہوا ہر اس خواہش کو کہتے ہیں جو ختم ہونے والی ہے۔ ہمارے ارد گرد آج کیا خواہشات ہے؟ انسان کے لیے اس کی اولاد اس کی خواہش ہے، پیسہ اس کی خواہش ہے، اچھا بزنس، اچھا گھر، اچھی گاڑی، اچھا لائف سٹائل، یہی اس کی خواہش ہے نا۔ ان میں سے چند خواہشات کو بھی اگر ہم لے لیں، اولاد کتنی دیر رہے گی ہمارے ساتھ؟ یا میں نے پہلے چلے جانا ہے یا میری اولاد نے پہلے چلے جانا ہے، یا پیسہ رہے گا یا میں رہوں گا۔ اگر میں رہوں گا تو پیسہ اللہ تعالیٰ جب چاہیں لے سکتے ہیں، اور اگر میں چلا جاؤں گا تو پیچھے پیسہ رہ بھی گیا تو میرے کس کام کا؟ انسان جتنی بھی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے وہ سب کی سب جانے والی ہیں، بٹ ریممبر اٹ ڈزنٹ میٹر، وی شوڈ ناٹ ہیو ٹو ٹیک کیئر آف مائی کڈز اور مائی ویلتھ۔ یاد رکھیے گا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب مجھے اپنے اولاد پر، اپنے بزنس پر، اپنی دولت پر، اپنے گھر بار پر محنت ہی نہیں کرنی، یا ان کا خیال ہی نہیں رکھنا۔ خیال رکھنا ہے تو اس طرح کہ اپنے ارد گرد کچھ دائروں کو محسوس کر لیں۔ کچھ دائرے ہیں جس میں اللہ نے انسان کو فریڈم دے دی ہے، ایک خوشی دے دی ہے کہ انسان کی مرضی ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے، لیکن کچھ دائروں میں اللہ نے کہہ دیا کہ یہ میرا دائرہ ہے، اس میں کسی اور کو مت لے کر آنا۔ فرض کریں کہ اس کے دائرے میں کیا آتا ہے، اس کے قوانین، اس کے قواعد،
حلال و حرام، یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ اب یہاں پر رب کی اتھارٹی ہے، اور کیوں نہیں کرنا؟ کیونکہ اس میں انسان کی بہتری ہے۔ مگر انسان کہتا ہے کہ نہیں، میں تو کروں گا کیونکہ یہ میرے لیے بہتر ہے، اور اللہ سے بڑھ کر میری رائے قوی ہے، میں اپنے لیے بہترین فیصلہ کر سکتا ہوں، اللہ کی بات کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ یہ ہے دراصل شرک۔ جب انسان باطنی شرک کی گہرائیوں میں چلا جاتا ہے تو پھر انسان کا بظاہر انسان کی پیشانی سجدہ نہیں کر رہی ہوتی، مگر انسان کا دماغ مسلسل سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچا کر رکھنا، ظاہری شرک سے، باطنی شرک سے، اور ہماری خواہشات کو ہم پر اتنا حاوی مت ہونے دینا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی لمٹس کو جو ہمارے ارد گرد اللہ نے مقرر کر دیا ان کو کراس کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو ایسا بنا دینا کہ جو اللہ کو پسند آ جائے، ہمارے دلوں کے کوڑا کرکٹ کو نکال دینا اور ہمارے دلوں کو پاک صاف کر دینا، اس میں آنے والی ہر طرح کی بیماری کو شفا دینا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دین کو، ہمارے دل کو ثابت قدمی عطا فرمانا۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اپنے دین پر ثابت رکھنا۔ قرآن پاک میں ایک بہت خوبصورت دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ یا اللہ ہدایت دینے کے بعد میرے دل کو مت موڑنا۔ ہدایت مل جانے کے بعد دلوں کا موڑنا اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔